بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دی گئی؟ دوستو، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئی اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کی پلاننگ بنا لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان ظالموں کی سازش کو ناکام کیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا۔ انہی بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی جریں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں میں داغا گیا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد ہی کر دی کہ کوئلہ دہلا کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا، یہاں تک کہ وہ کوئلے ان کے خون سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ بھی تھے جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی یہ تکلیف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال، صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھمی، بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اے محمد، تیرا برا ہو۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ رقیہ و ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ کی دو بیٹیاں تھیں کہ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ و عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھی، اور وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا،
लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई थी। चुनाचे एक जमाने तक अबू लहब के इन दोनों लड़कों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों के नाक में दम कर रखा था और कड़वी कड़वी बातों से उनके दिल छेदते रहे। लेकिन बदनसीब अबू लहब को इससे भी सुकून ना मिला और आखिर एक दिन अपने लड़कों से कहने लगा कि अगर तुम मोहम्मद की लड़कियों को तलाक नहीं दोगे तो तुम पर मेरा घर हराम है। बाप के हुक्म पर ये दोनों लड़के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास बैठे हुए थे कि अचानक पीछे से जाकर इन दोनों लड़कों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का दिया और फिर एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान पकड़कर इतनी जोर से घसीटा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान भी फट गया। और फिर उतबा चीखते हुए कहने लगा कि ए मोहम्मद, जा आज से हम दोनों ने तेरी दोनों बेटियों को तलाक दी। जिस वक्त उन जालिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटकर रह गया। जब ताइफ की वादियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने पत्थर बरसाए थे तब भी आपने किसी को बद्दुआ ना दी। जब जंगे ओहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे गिरे तब भी आपने किसी को बद्दुआ ना दी। लेकिन जिस वक्त अबू लहब के इन दोनों लड़कों ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो बेटियों पर पड़ने वाला ये गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त न कर सके और कहने लगे कि ए उतबा, जा मैं तुम दोनों को बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुम पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर कुछ ऐसा हुआ कि एक रोज अबू लहब का यही लड़का एक काफिले के साथ शाम शहर की तरफ तिजारत के लिए जा रहा था तो रात में एक जगह अचानक शेर आ गया। उसने काफिले वालों के सभी लोगों को सूंघा लेकिन किसी से कुछ ना बोला। लेकिन जब उतबा के पास पहुंचा तो उसे सूंघते ही हमला बोल दिया और चीर फाड़ कर उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। जब अबू लहब के दोनों बेटों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बड़ी बेटी की शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह से कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बड़ी बेटी की वफात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की भी शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह से कर दी। इसीलिए हजरत उस्मान को जुन नूरैन कहा जाता है, मतलब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के दो नूर हासिल हुए।